اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر، تو قدر کے معنی ایک ہیں حکم کے، لیلۃ الحکم یعنی جس میں احکامات نافذ ہوتے ہیں، وہ رات جس میں احکامات ان کتنی عمر ہوگی، کتنا رزق دیا جائے گا، کتنی مدت وہ جیے گا، اس سال حج کرے گا، ایک سال کے ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے فیصلے فرشتوں کو سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، ان کے انڈر میں سارے فرشتے ہیں، ان کو دے دیے جاتے ہیں۔ تو فی لیلۃ القدر، ایک قدر کے معنی لیلۃ الشرف، لیلۃ تعظیم یعنی عظمت والی رات، بڑائی والی رات۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس کو کہتے ہیں لیلۃ التعظیم، شب قدر کو بولتے وہ لیلۃ التعظیم، تعظیم کی رات۔ اور جو وہ ہوتی ہے شعبان کی 15ویں شب، شب برات جسے بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں لیلۃ البرات فرماتے ہیں۔ اور عیدین کی جو 2 راتیں ان کو بولتے ہیں لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات، انعام تقسیم ہوتا ہے اس میں۔ تو یہ عظمت والی رات ہے، بڑائی والی، شرف والی، فضیلت والی رات، فی لیلۃ القدر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یعنی ہم نے اس کو، قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا، یعنی شب قدر میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا وہ شب قدر تھی، جب پہلی وحی آئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک وقت میں بیت العزت ہے وہاں، اس پہ نازل ہوا، ایک وقت میں یکبارگی، ایک ساتھ۔ اور پھر بیت العزت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب ضرورت، حسب وقائع وہ 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ فرماتا ہے اور آپ کیا جانو لیلۃ القدر کیا چیز ہے، یعنی اس شوق کو بڑھانے کے لیے، اس کی فضیلت بتانے کے لیے اللہ نے سوال فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم، آپ کو کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے، کتنی عظیم الشان چیز ہے لیلۃ القدر۔ پھر فرمایا اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو بیان فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو شب قدر ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے تقریباً 83 سال، اس سے زیادہ ہوتے 83 سال، تو ایک شب جو ہے وہ 83 سال عبادت کرنے سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کا شاہ نزول بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایسے ایک مجاہد فی سبیل اللہ ہوئے کہ وہ اللہ کی راہ میں 1000 مہینے تک وہ کرتے رہے، جہاد فی سبیل اللہ کرتے رہے، یعنی عبادت اطاعت میں لگے رہے۔ تو امت صحابہ نے رش کیا اس پر، تمنا کی کہ کتنی لمبی عمریں تھیں ان کی، اور ہماری جو امت ہے اس کی کتنی مختصر عمریں ہیں۔ تو حق تعالی شانہ نے یہ انعام فرمایا، یعنی شب قدر مرحمت فرما دی کہ ایک رات عبادت کرنا وہ 83 سال تک عبادت کرنے سے بہتر ہے، یعنی وہ 83 سال جن میں کوئی شب قدر نہ ہو۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اس کی ناقدری ہوتی ہے، شب قدر کی ناقدری ہوتی ہے، یعنی اس میں تو اہتمام نہیں کرتے۔ لیکن جو ہے جو 15 شعبان کی جو رات ہے اس میں اہتمام کرتے ہیں، اس میں ایسا اہتمام کرتے ہیں گاڑیاں چلاتے ہیں، بہت تیز فسادات ہو جاتے ہیں، کسی کا بلب توڑ دیا، کسی تو وہ نہیں، یعنی وہ ناقدری، اور شب قدر کیا اتنا اہتمام نہیں کرتے، لائٹنگ کرتے ہیں، چائے پی پی کے اسے گزارتے، چائے پی کے نہیں، وہ اطاعت میں، وہ اور وہ بھی نفلی عبادت، یعنی گھروں میں کرے آدمی، اس کے یہ نہیں کہ سب کو پریشان کر دو، سب کو جگا دو۔ اب وہ انتظامیہ یہ پوچھتی ہے کہ یہ کیا بلا آ جاتی ہے، کسی میں موٹر سائیکل چلاتے ہیں، تو مطلب یہ اس کا حصہ ہے کیا عبادت کا؟ یعنی سیکورٹی والے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ نوجوان جو دوڑتے پھرتے ہیں پورا رات بھر، تو ریسنگ چل رہی ہے، تو کیا اس کا حصہ ہے کیا؟ یہ تو آفت جان ہے، ان کی ڈیوٹی کے لیے دقت ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی ناقدری کرتے ہیں شب قدر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا اہتمام فرماتے، اس قدر اہتمام فرماتے، کبھی کبھی پورا رمضان اس کو تلاش کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تھے پہلے عشرے میں، رمضان شریف کے پہلے عشرے میں شب قدر کی تلاش میں۔ پھر جب پہلا عشرہ پورا، پہلے 10 دن پورے ہو گئے
تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا الذی تطلب امامک، جس کی آپ کو تلاش ہے وہ آگے آئے گی۔ تو آپ نے فرمایا سب ساتھیوں سے کہ ایسا ہے کہ ہم بیچ کے عشرے میں بھی شب قدر کو تلاش کریں گے۔ پھر بیچ کے عشرے میں بھی آپ نے تلاش کیا۔ پھر سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے، پھر فرمایا الذی تطلب امامک، یعنی جس کی آپ تلاش میں ہیں وہ اور آگے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اخیر عشرے میں اسے تلاش کیا، یعنی پورا رمضان اسے تلاش کیا۔ اتنا اہتمام فرماتے، اپنی بیویوں سے نہیں ملتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو لے جاتے تھے ساتھ، لیکن اس موسم میں بیویوں سے نہیں ملتے اور ان کو بھی جگاتے، ان کو بھی اور وہ جو شعبان کی رات ہے اس میں جگاتے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جگائے نہیں، کسی کا اتنا اہتمام نہیں کیا کہ جگایا ہو چلو جگو سب، اس میں نہیں جگائے۔ یہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، ترمذی کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے گئے قبرستان میں، یعنی مجھے بھی پتہ نہیں چلا۔ پھر ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ آپ کہاں تشریف لے گئے رات میں، تو پیچھے پیچھے گئی تو پتہ چلا آپ قبرستان میں تھے، یعنی ان کو جگایا نہیں کہ تم اٹھو، لیکن اس کے لیے جگا دے، اس کا اہتمام فرماتے، یعنی جس کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے، اور جس کا اہتمام نہیں کیا اس کا ہم اہتمام کر دیں، سب پلٹ دیا۔ تو اللہ فرماتا خیر من الفشار تنزل الملائکہ، تو آپ نے اخیر عشرے میں اسے تلاش کیا، تنزل الملائکہ، اور قرآن پاک کا دور کرتے ہیں سیدنا جبریل علیہ السلام سے، اور جو آخر رمضان آپ کی زندگی میں آیا اس میں 2 بار دور کیا جبریل علیہ السلام سے، قرآن کی اہمیت، قرآن کا دور، قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت، اس کے معنی، اس کے احکامات، اس کی نصیحت، اس کی ہدایات۔ تنزل الملائکہ، تو پھر اس کی فرمایا تنزل الملائکہ، اور اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کی عظمت فضیلت کیا ہے؟ تنزل الملائکہ، فرشتے اس میں اترتے، یعنی من اکثر من عدد الحصا، یعنی حدیث میں آیا جو کنکر پتھر ہیں ان سے زیادہ تعداد میں آتے ہیں فرشتے، شب قدر میں نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، اور وہ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک میں وہ سلام کرتے ہیں، جو شخص عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں، تسبیح میں مشغول ہے، اس کے لیے وہ سلام، اس سے سلام کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اور خاص طور سے روح فرشتہ، یعنی جبریل علیہ السلام، ایک روایت میں ہے کہ یہ کوئی مقرب ترین فرشتہ ہے، بہت بڑا، جو صرف شب قدر میں ہی آتا ہے۔ والروح فیہا، تو روح فرشتہ اور تمام فرشتے جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اس شب میں، اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، یعنی تیرے رب کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا یہاں، تیرے رب کے حکم سے ہی آتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام سے کہ آپ تشریف نہیں لاتے، ملاقات نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں، جب اس کا حکم ہوتا ہے تو آتے۔ تو بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر حکم کو لے کر آتے ہیں، یعنی جو تقدیر ازلی میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان کے سارے کاغذات سپرد کر دیے جاتے ہیں فرشتوں کو، طے کر دیے فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں، من کل امر۔ ایک جگہ فرمایا فیہا یفرق من کل امر حکیم، ہر حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے تمام فیصلے حکیمانہ ہی ہوتے ہیں۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، یعنی حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو ہر حکیمانہ فیصلہ اس میں کیا جاتا ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام یہ حتیٰ مطلع الفجر، اور یہ جو شب ہے یہ فجر تک اپنی خیرات، برکات، اپنی رحمتوں کے ساتھ اسی طرح رہتی ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، حق تعالی شانہ دعائیں قبول فرماتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے،